السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اردو زبان کی دوسری کتاب کے 41 اسباق آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا سبق نمبر 42 ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمسایہ، ہمسایہ کا معنی پڑوسی، نیبر۔ انسان تنہا رہنے کے لیے نہیں بنایا گیا، انسان تنہا رہنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ اس کی حاجتیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے کی مدد سے پوری ہوتی ہیں، اس کی حاجتیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے کی مدد سے پوری ہوتی ہے۔ اس لیے انسان گروہ بنا کر رہتے، گروہ یعنی جماعت، اس لیے انسان گروہ بنا کر رہتے اور ایک جگہ آباد ہوتے ہیں۔ جن شخصوں کے گھر قریب قریب یعنی نزدیک نزدیک، جن شخصوں کے گھر قریب قریب ہوتے ہیں وہ ہمسائے کہلاتے ہیں۔ جو نیک اور شریف آدمی ہیں وہ ہمیشہ اپنے ہمسائے کی مدد کرتے ہیں۔ جو نیک اور شریف آدمی ہے، شریف یعنی اچھا، وہ ہمیشہ اپنے ہمسائے کی یعنی اپنے پڑوس کی، اپنے ہمسائے کی مدد کرتے ہیں۔ انسانوں میں بدتر وہ انسان ہے جس سے اس کا ہمسایہ ناراض ہو۔ انسانوں میں بدتر وہ انسان ہے جس سے اس کا ہمسایہ ناراض ہو۔ ہمسایہ برا ہو یا بھلا، اس کے ساتھ نیکی کرو۔ ہمسایہ برا ہو یا بھلا، اس کے ساتھ نیکی کرو۔ اگر نیک ہے تو تم نے اس کا حق ادا کیا، اگر بد ہے یعنی برا ہے تو تم اس کی بدی سے یعنی اس کی برائی سے محفوظ رہو گے۔ اس کی فضیحت نہ کرو، فضیحت کا معنی رسوا کرنا، اس کی فضیحت نہ کرو یعنی اس کو رسوا نہ کرو۔ اس کے عیبوں کو اپنے عیبوں کی طرح چھپاؤ، اس کے عیبوں کو اپنے عیبوں کی طرح چھپاؤ، یعنی جس طرح ہم ہمارے عیب چھپاتے ہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کسی کے سامنے ہمارے عیب آ جائے، تو اسی طرح دوسروں کے عیب بھی چھپانے چاہیے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس بیماری کے اندر تو ہر آدمی مبتلا ہے۔ عیب اولاً تو عیب تلاش کرتے ہیں، چھپانے کی بات تو بعد میں ہے۔ بعض لوگوں کو یہ بیماری لگی ہوتی ہے کہ دوسروں کے عیوب کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور بعض لوگ تو اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ بیماری ایسی لگی ہوئی ہے کہ گویا یہ روحانی کینسر ہے کہ موت آئے گی، اس موت کے ساتھ ہی وہ بیماری جائے گی۔ تجربے کی باتیں بتلا رہا ہوں، اور صرف جاہل لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بے دینوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو لوگ بظاہر دیندار ہیں، بظاہر کہہ رہا ہوں، حقیقی دیندار کبھی بھی کسی کے ٹو میں نہیں رہے گا۔ جو بظاہر دیندار ہیں، دیکھنے میں دیندار ہے لیکن بد باطن ہے، خوش ظاہر ہے اور بد باطن ہے، دیکھنے میں بہت اچھے دیندار ہیں لیکن اندر سے جو ہے خبیث ہوتے ہیں، بد باطن ہوتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو کئی لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ لوگوں کے عیوب کے پیچھے پڑے رہتے، ایسا لگتا ہے گویا ان کو کسی کا پیچھا کیے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا ہوگا، انہیں نیند نہیں آتی ہوگی جب تک کسی کی ٹوہ میں نہ لگ جائے۔
گویا کینسر کی بیماری ہے، روحانی کینسر، مرے گا اسی کے ساتھ ہی یہ بیماری جائے گی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں۔ تو خیر یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، لوگ ان کو بیماری سمجھتے، یہ لوگ ان کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ قرآن کریم کے اندر تو صاف کہہ دیا گیا لا تجسسوا، لوگوں کی تہمیں مت رہو، لوگوں کے عیوب کے پیچھے مت پڑو۔ اگر یہ کینسر کی بیماری روحانی کینسر لگائی ہوا ہے تو اپنے اوپر استعمال کرو، اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھتے رہو کہ میرے اندر کتنے عیوب ہیں اور میرے اندر عیوب کے کتنے پہاڑ ہیں۔ یا اسی طرح اپنے اولاد کو دیکھیے کہ میری اولاد موبائل کے اندر کیا دیکھ رہی ہے اور کیا کھول رہی ہے موبائل کے اندر، تو اپنی اولاد کو عیوب کو دیکھو۔ یہ ثواب کا کام ہے، اصلاح کی نیت سے، ان کو راہ راست پر لانے کی نیت سے۔ تو جہاں دیکھنا ہے، جہاں ٹہمے رہنا ہے، وہاں نہیں رہتے۔ اپنے عیوب کو دیکھنے کی، اپنے عیوب کو دیکھنے کو کہا گیا، اپنی اولاد کی اصلاح کی نیت سے ان کو عیوب کو دیکھنے کو کہا گیا کہ وہ کیا کر رہی ہے، موبائل کے اندر کیا دیکھ رہی ہے، لیکن وہاں پر تو کوئی نظر نہیں اور دوسروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کون موبائل کے اندر کیا دیکھ رہا ہے۔ ارے خدا کے بندے، تو عیوب کا بھرا ہوا ہوتا ہے، تو اگر اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھے گا تو پتہ چلے گا ہو میرے اندر تو عیوب کا پہاڑ ہے اور میں دوسرے کے عیب دیکھ رہا ہوں۔ تو اپنے نزدیک کے عیبوں کو دیکھ لیا کرو، دوسروں کے عیوب کے پیچھے مت پڑوئی۔ اگر میں اس کے اوپر تقریر کرنے چاہوں اور ڈیٹیل کے اندر اس سلسلے میں بیان کرنا چاہوں تو اب بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ میں صرف ایک واقعہ آپ کو بیان کر کے بتلاتا ہوں تاکہ جن لوگوں کے اندر یہ روحانی بیماری ہے، یہ کینسر جن کو لگا ہوا ہے اور جن کی یہ عادت بن چکی ہے لوگوں کی ٹہمے رہنا، کون موبائل کے اندر کیا دیکھتا ہے، کون سی ویب سائٹ پر جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ویسے بھی زندگی کے اندر وہ کہاں کس طرف جاتا ہے، کہاں جاتا ہے، یہ جن کے اندر یہ بیماری ہے ان کے عبرت کے لیے میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ نے ان کو ایک کرامت یہ دی تھی کہ جب وہ وضو کرتے تھے تو حدیث کے اندر آتا ہے جب آدمی وضو کرتا ہے تو چہرہ دھوتا ہے تو چہرے سے گناہ جو ہوئے ہیں وہ وضو کی پانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے جو گناہ کی ہے وہ باقاعدہ پانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ کو یہ کرامت عطا فرمائی تھی کہ باقاعدہ وہ دیکھ لیتے تھے جب کوئی آدمی چہرہ دھوتا تھا تو بدنگاہی کر کے آیا ہے تو باقاعدہ دیکھتے تھے کہ بدنگاہی کر کے آیا ہے اور اس کے گناہ جھڑتے تھے۔ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میری یہ کرامت اٹھا لے، اس طرح تو دوسروں کے عیوب میرے سامنے آ جاتے ہیں، لوگوں کے عیب میری نظروں میں آ جاتے ہیں، اے اللہ تو میری اس کرامت کو اٹھا لے۔ چنانچہ اللہ سے دعا کی، اللہ نے وہ کرامت اٹھا لی۔ تو جو لوگ اس کینسر کی، میں تو اس کو کینسر کی بیماری کہتا ہوں، بعض لوگوں کی حالت کو دیکھ کر کہ ہر گھڑی ہر وقت بے چین رہتے ہیں، خدا سے نہیں ڈرتے، جس کا عیب دیکھتا ہے اس سے ڈرتے ہیں کہ وہ مجھے دیکھ نہ لے کہ میں اس کا عیب دیکھ رہا ہوں، اور خدا سے نہیں ڈرتے اور عجیب عجیب ڈھنگ اختیار کرتے ہیں لوگوں کے عیب دیکھنے کے۔ خیر تو امام ابو حنیفہ نے دعا کی، کرامت اٹھا لی گئی۔ بتلانا یہ ہے کہ ادھر تو امام صاحب کے سامنے بلا قصد کے، ان کے قصد کے بغیر دوسرے کے عیب سامنے آ جاتے تھے، تو اس کے لیے دعا کی کہ اللہ تو اس کرامت کو اٹھا لے تاکہ دوسرے کا عیب میرے سامنے نہ آئے۔ اور ایک طرف ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے سامنے عیب نہیں ہے، ہمارے سامنے کسی کا عیب نہیں، دیکھنے جاتے ہیں، ہم تو دوسروں کا دیکھنے جاتے ہیں۔ تو خدا کے بندے اپنے گریبان میں دیکھ لو کہ ہم کتنے عیوب کے بھرے ہوئے ہیں۔ کوئی آدمی پاک باز نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں پاک دامن ہوں، میں پاک باز ہوں، کوئی نہیں ہے، کوئی دعویٰ کرنے والا نہیں ہے اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کلکم خطاؤن جب کہہ دیا اللہ کے رسول نے، تم سب کے سب گنہگار ہو، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین گنہگار وہ ہیں کہ جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے۔ تو کون کہہ سکتا ہے کہ میں پاک باز ہوں؟ بلکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو عیبوں کا بھرا ہوا ہوتا ہے وہ خود دوسروں کا عیب دیکھتا ہے، ظاہری اعتبار سے عیبوں کا بھرا ہوا وہ بھی، اور ایک ظاہری اعتبار سے نہیں لیکن اندرونی اعتبار سے
عیبوں کا ایک یوں کہہ لیجئے پیکر ہے عیبوں کا، اور پھر دوسروں کا عیب دیکھتا ہے۔ تو اللہ نے ستاری کا پردہ کر رکھا ہے ہر ایک کے اوپر، ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پردے کو ہٹا دے تو پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو دیندار ہوں گے۔ تو اللہ کی ستاری کا ہر ایک پر پردہ پڑا ہوا ہے، اس لیے کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو پاک باز نہ سمجھے۔ لا تزکوا انفسکم، قرآن نے کہہ دیا کہ اپنے آپ کو پاک باز مت کہو، ہر آدمی گنہگار ہے۔ خیر بات لمبی ہو جائے گی، یہ بات میں نے یہ جو کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے، یعنی عیب، لوگوں کی عیوب کے پیچھے پڑے رہنا اور ہر وقت ہر گھڑی بے چین رہنا لوگوں کی عیوب کی ٹوہ میں، ان کے لیے میں نے واقعہ پیش کیا ہے تاکہ اگر صحیح معنی میں ان کا دل ہوگا اور عقل سلیم ہوگی تو انشاءاللہ اس واقعے سے وہ کچھ غور و فکر کر کے اس کینسر کی بیماری سے بچیں گے، خدا کرے سمجھ میں آ جائے۔ خیر، تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے عیبوں کو اپنے عیبوں کی طرح چھپاؤ۔ اگر اتفاقاً ہمسائے سے کچھ رنجش ہو جائے تو خاموشی کے ساتھ آپس میں ہی فیصلہ کرو۔ اگر اتفاقاً ہمسائے سے کچھ رنجش ہو جائے تو خاموشی کے ساتھ آپس میں ہی فیصلہ کرو۔ عدالت میں نالش، نالش کا معنی بھی فریاد، فریاد جو ہے اسی کا نالش کا ترجمہ بھی فریاد ہوتا ہے۔ عدالت میں نالش فریاد لے کر نہ جاؤ، کیونکہ عدالت کا فیصلہ بڑی قیمت میں حاصل ہوتا ہے، کیونکہ عدالت کا فیصلہ بڑی قیمت میں حاصل ہوتا ہے، پھر بھی وہ دونوں کی قدورت کو دور نہیں کر سکتا، پھر بھی وہ دونوں کی قدورت کو دور نہیں کر سکتا۔ جو سعادت مند بچے ہیں وہ اپنے ہمسایوں کا کام کاج نہایت خوشی سے کرتے ہیں، پاس پڑوس کی غریب اور بےکس بوریوں کا سودا سلب بازار سے لا دیتے ہیں۔ سودا سلب یعنی بازار سے کھانے پینے وغیرہ کی چیز کو لا دینا، اس کو سودا سلب کہتے ہیں۔ پاس پڑوس کی غریب اور بےکس یعنی بے سہارا بےکس بوریوں کا سودا سلب بازار سے لا دیتے ہیں، اور وہ ان کو اپنے دل سے پیار کرتی اور دعائیں دیتی ہے۔ خدا ایسے بچوں کی عمر میں برکت دیتا اور ان کو خوش نصیب بناتا ہے۔ خدا ایسے بچوں کی عمر میں برکت دیتا اور ان کو خوش نصیب بناتا ہے۔ یہ تھا اردو زبان کی دوسری کتاب کا سبق نمبر 42۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کا سبق نمبر 43 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔